ڈپریشن کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں، ڈے بائی ڈے اینزائٹی کے شکار بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ دنیا کے اندر اگر اس مرض کے مریضوں کو تلاش کریں تو دنیا کے اندر یہ مریض کی تعداد سب سے زیادہ نظر آئے گی اور سب سے زیادہ اس کے شکار لوگ نظر آئیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ڈپریشن کا علاج کسی میڈیکل سائنس کے اندر نہیں، وہ ٹیمپرری آپ کے ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے میڈیسن اس قسم کی دیں گے کہ آپ کے دل و دماغ میں خیالات نہ آئیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہو جائیں، آپ تھوڑا سا سو جائیں، یا بہت زیادہ سے زیادہ ہوگا تو کاؤنسلنگ کر کے آپ کے دل و دماغ میں جو خیالات گردش کر رہے ہیں اسے نکالنے کی وہ کوشش کریں اور اس سے باہر لانے کی کوشش کریں۔ ڈپریشن کا تعلق دل سے ہے۔ انسان کا دل بیٹھ جاتا ہے، ہارٹ بیٹ کبھی فاسٹ ہو جاتی ہے، کبھی ہارٹ بیٹ سلو ہو جاتی ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ دم نکل جائے گا۔ یہ سارے پرابلمز انسان کے ساتھ اس کے دل سے متعلق ہوا کرتے ہیں۔ قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر کہ قیامت تک آنے والے دل کے ہر قسم کے مریضوں کا سولوشن اللہ نے کسی اور چیز کو نہیں بلکہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ شفا فرمایا کہ جو کچھ تمہارے دل کے اندر ہے اس کی شفا اللہ عز و جل نے قرآن مقدس کو بنایا، اور یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ ڈپریشن کا مریض اگر اس کتاب کی تلاوت کا عادی بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈپریشن سے باہر نکال دیتا ہے اور اس کو سکون کی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اس کو میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کے ذریعے آپ کے سامنے یہ پیغام پہنچا دوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حوالے سے یہ دعا فرمائی، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ پتہ چلا قرآن پڑھنے والے کا دل بہار میں آ جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار مریض اس سے باہر آ جایا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موجودہ دور کے اندر آج کا مسلمان اتنی عظیم کتاب ہمارے گھروں میں ہونے کے باوجود اس کتاب کے ذریعے اپنے پرابلم کا سولوشن نہیں حاصل کرتا، اس کتاب کے ذریعے ترقی کے راستے پر جانے کو تیار نہیں، اس کتاب کے ذریعے اللہ عز و جل کے قرب کی دولت حاصل کرنے کو تیار نہیں، اور اس کتاب کے ذریعے اپنے ہر قسم کے پرابلم کا سولوشن تلاش کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اتنے بلند پرواز کیسے تھے، ان کی نگاہوں کے اندر اتنی طاقت کیسے تھی؟ اول چیز تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو غوث پاک ڈاکوؤں سے مال کی وجہ سے جھوٹ نہ بولے، جو غوث پاک ڈاکوؤں کے ہاتھ میں مال چلا جائے گا اس ڈر سے جھوٹ نہ بولے کہ مال جائے تو جائے، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ غوث پاک اپنی نگاہوں کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ خود کہتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائے کا دانہ۔ آئیے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند پرواز، بلند نگاہ اور انسان ساز ہونے کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، جس کے حوالے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بہت سارے اولیاء آئے اور آتے رہیں گے، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات
اس عظیم ذات کا نام ہے کہ ان کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور دوسرے ہاتھ میں حدیث مصطفیٰ تھی. ان دونوں کو صرف یہی نہیں کہ غوث پاک نے پکڑا تھا بلکہ اس طرح سے مضبوطی سے تھام لیا تھا کہ جس کے تھامنے کی وجہ سے ان دونوں چیزوں نے غوث پاک کو بلند پرواز بنا دیا.